ایک شخص کے پاس ایک بہت قیمتی ہار تھا۔ اس نے جب حج پہ جانے کا ارادہ کیا تو سوچا کہ اس ہار کو فروخت کر دے۔ وہ ہار کو لے کے بغداد شہر آ گیا، لیکن ہار بک نہ سکا۔ اس نے اس ہار کو ایک تاجر کے پاس امانتاً رکھوا دیا کہ میں واپسی پہ تم سے لے لوں گا۔ اس تاجر کی شہرت شہر میں بہت اچھی تھی، مگر جب وہ حاجی حج سے واپس آیا تو اس تاجر نے اسے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ اب حاجی بڑا پریشان تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اتنے میں ایک شخص نے اسے مشورہ دیا کہ تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور یہ سارا معاملہ اس کو بتاؤ، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ وہ بادشاہ کون تھا، اس کا نام کیا تھا، یہ ہم آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے۔ اس حاجی نے اس شخص کا مشورہ مانا اور بادشاہ کے دربار میں چلا گیا اور سارا معاملہ بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ تم بازار میں جاؤ اور اگلے 4 دن روزانہ اس تاجر کی دکان پہ جانا، اس سے اپنا ہار طلب کرنا۔ وہ انکار کرے تو اس کی دکان کے باہر ہی بیٹھے رہنا۔ میں چوتھے روز وہاں سے گزروں گا، میں تمہیں سلام کروں گا، تم وعلیکم السلام کہنا، لیکن میرے آداب میں کھڑے مت ہونا۔ میں تم سے جو سوال کروں اس کا ہاں نہ میں جواب دے دینا، اور میرے جانے کے بعد اگر وہ تاجر تمہیں ہار واپس کر دے تو مجھے آ کے اطلاع ضرور دینا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ حاجی واپس گیا اور روزانہ اس تاجر کی دکان پہ جاتا تھا، اپنا ہار طلب کرتا تھا، وہ انکار کرتا تھا، یہ سارا دن اس کی دکان کے باہر بیٹھا رہتا تھا۔ چوتھے دن وعدے کے مطابق بادشاہ اپنے لو لشکر کے ساتھ اس بازار میں سے گزرا۔ بادشاہ نے جب اس شخص کو دیکھا تو اپنے گھوڑے سے اترا، اس کے پاس آیا، سلام کیا، اس نے وعلیکم السلام کہا اور اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ آپ بغداد آئے ہیں، ہمارے شہر میں موجود ہیں اور ہمیں بتایا تک نہیں، ہمیں خدمت کا موقع بھی نہیں دیا۔ اس نے ہاں نہ میں جواب دیے اور منہ موڑ لیا۔ بادشاہ اپنے لو لشکر کے ساتھ چلا گیا۔ پورے بازار میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یا تو یہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا پھر یہ بادشاہ کا کوئی بہت ہی قریبی دوست ہے۔ جب تاجر کو اس معاملے کا پتہ لگا تو وہ اس شخص کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ آپ نے مجھے وہ ہار کس تاریخ کو دیا تھا اور اس کی نشانی کیا تھی، اسے کس تھیلی میں رکھا تھا۔ اگر آپ مجھے یہ بتا دیں تو شاید میں آپ کا ہار آپ کو تلاش کر کے دے دوں۔ اس شخص نے اسے نشانیاں بتائی، تاجر نے تلاش کیا اور تھوڑی ہی دیر میں اس کو اس کا ہار واپس دے دیا۔ اب اس حاجی نے سوچا کہ بادشاہ کو جا کے اطلاع کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہار مجھے مل گیا ہے، میں اپنے گھر واپس جاتا ہوں۔ لیکن پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ کہیں بادشاہ ہی یہ ہار اس سے خرید نہ لے۔ وہ اس خیال کے ساتھ دربار میں واپس گیا اور بادشاہ کو بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد اس تاجر نے یہ ہار مجھے واپس دے دیا تھا۔ بادشاہ نے کہا بہت خوب۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس بازار گیا، اس تاجر کو اس کی دکان سے باہر بلایا اور اس کی دکان کے باہر ہی اس کو پھانسی دے دی اور بازار میں موجود ہر شخص کو یہ پیغام دیا کہ یہ ہے امانت میں خیانت کرنے والے کی سزا۔ ناظرین، اس بادشاہ کا اصل نام پناہ خسرو تھا، مگر وہ تاریخ میں عدود الدولہ کے نام سے مشہور ہوا، یعنی ریاست کا ستون۔ اور اس کو یہ لقب اس وجہ سے ملا کیونکہ وہ ایک انصاف پسند بادشاہ تھا۔ انصاف ایک ایسی قدر ہے کہ جس کی گردش معاشرے کے جسم سے کم ہو جائے تو معاشرہ بیمار پڑنے لگتا ہے، مرنے لگتا ہے۔ جن قوموں میں عدل و انصاف قائم رہتا ہے وہ دنیا میں سرفراز و کامران ٹھہرتی ہیں، اور جن قوموں میں غریب پہ ظلم اور حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا، اس قوم میں نیک لوگوں کی تعداد چاہے جتنی مرضی ہو، ان کے مقدر میں ذلت لکھ دی جاتی ہے۔ تقویٰ دراصل عدل ہی کی ایک صورت ہے۔ اللہ کے احکام سے عدل، اپنی ذات سے عدل اور اپنے معاشرے سے عدل۔ امید ہے آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگلے واقعے تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔